राना का कहना है कि उसने अपने नए खावन पर मुकम्मल एतमाद किया और निकाहनामा नहीं पढ़ा। उसने ये सोचा कि नई जिंदगी की शुरुआत है। मैंने ये 3 दिन अपनी जिंदगी के सबसे मसरूर कुन गुजारे। खाने पीने को सब कुछ था और वो मुझसे बहुत प्यार करता था। तुम जानती हो कि जब तुम मजबूर हो और कोई तुम्हारे लिए उम्मीद बनकर आए, हो गई। जब तुम शादी करती हो तो अपने आप को महफूज और खुश महसूस करती हो कि ये मेरा खावंद है। तुम यकीन रखती हो कि तुम्हारा खावंद तुम्हारा मुस्तकबिल है, मगर फिर पता चलता है कि ये सब झूठ है। हमारे लिए एक मजहबी रहनुमा, एक खास आदमी तस्वर किया जाता है। जब तुम्हें पता चलता है कि ये दस्तार और ये जुबा ज़ेब तन करने वाला धोखाबाज और खाइन है, तो क्या होगा? मन को ज़ायल न करो, अगले हिस्से से बचो, लेकिन इसके जिस्म से फ़ायदा उठाना, इसके पिस्तान छूना आम बात है। इसके अगले हिस्से में जिनसी ताल्लुक ममनू है, लेकिन बकिया सब कुछ उस मजहबी रहनुमा के कहने के मुताबिक जायज़ है। मुझे वाज़े तौर पर बताइए, मैं इसके साथ क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। अगले हिस्से में जमा न करो। पिछले हिस्से में जमा? ये जायज़ है, मगर अगले हिस्से से बचो, उसकी बकारत ज़ायल न करो। क्या मैं इसके साथ एनल सेक्स कर सकता हूँ? पिछले हिस्से में जमा आम चीज़ है, कोई मसला नहीं। अगर इसे इस मसला में उनकी राय तलब की तो उन्होंने जवाबन मरासला भेजा, जिसमें था कि अब हालात बहुत हद तक बदल चुके हैं, लिहाजा उनकी किताब की आखिरी इशाअत से उनका ये मशवरा हज़फ कर दिया गया है। तकरीबन इराक की तमाम मजहबी शख्सियात ने इस फेल को जायज करार दिया। मैं वाज़े करना चाहता हूँ कि ये अहकाम शैतानी और गैर अखलाकी हैं। अल्लाह ताला की तरफ से इन अहकामात का सादिर होना नामुमकिन है। हत्ता कोई सलीमुल फितरत इंसान भी ऐसे अहकाम सादिर नहीं कर सकता। कुछ पूछा, बल्कि उसने कहा कि वो उसका निकाह फोन पर ही पढ़ा देगा। दरअसल मेरी दोस्त होटल में है, जो ही उसके पास फोन की घंटी बजेगी वो फोन सुनेगी। शीमा, मैं इस वक्त सैयद के साथ हूँ ताकि हम निकाह मुता कर सकें। वो अगली सीट पर हैं, उनको फोन दे रहा हूँ ताकि वो तुमसे बात कर सकें। मैं स्पीकर ऑन कर रहा हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शीमा, क्या हाल है तुम्हारा? मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि ये निकाह इतनी आसानी से सरंजाम पाएगा। दर हकीकत मैं इसकी तस्दीक चाहता था। क्या तुम इस निकाह पर राजी हो? जी हाँ। दान से 2-4 मिनट। इराकी कानून औरत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मुकम्मल नाकाम हो चुका है। जो कुछ वकूअ पज़ीर हुआ, मैं उसके असबाब ढूंढने के लिए सदर शहर की एक अदालत में हाजिर हुई। अदालत के बाहर मैंने उन बाज़ मजहबी रहनुमाओं को देखा जिनसे मैं पहले मुलाकात कर चुकी थी। ये लोग उन खानदानों के लिए शरई निकाह का एहतमाम कराते हैं जो अपनी बेटियों की मुस्तकिल शादी करना चाहते हैं। जिस लड़की का आप निकाह करवाते हैं उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? यानी ये कि लड़की बालिगा हो। बालिगा से मुराद ये है कि निकाह करने और बीवी बनने की ये सताहत रखती हो। ये उम्र 10, 12, 15 साल हो सकती है, मगर ये शादी वली की इजाज़त के बगैर नहीं होगी। इराकी कानून के मुताबिक निकाह के लिए लड़की की उम्र 15 साल होना जरूरी है। क्या आप मुल्की कानून की पैरवी नहीं करना चाहते? ये आइली कानून मोतबर नहीं है। इंसानों के बनाए हुए कानून की निस्बत शरई कानून बहुत ही बेहतर है। मैं आसमानी कानून की पैरवी करता हूँ, ये किसी भी और कानून से कहीं बेहतर है। मैंने अदालत के अंदर भी बहुत से खौफनाक हकायक देखे। इराकी कानून के मुताबिक शरई तौर पर की गई शादी का एतबार ना होगा, मासवाए इसके कि वो अदालत में काजी के सामने मुनक्किद हो, और इसमें कानूनी एतबार से उम्र की कम अज कम हद का लाजमी ख्याल रखा जाए, मगर ऐसा नहीं है। लड़की और इसका वालिद यहाँ है। इसका केस ये है कि लड़की 2005 में पैदा हुई है। हनीन अपने निकाह की रजिस्ट्रेशन के लिए हाजिर है। को देखने से लगता है कि उसकी शादी की उम्र पूरी हो चुकी है, मगर उसकी हकीकी उम्र फकत 13 साल है। एक मजहबी रहनुमा ने उसकी शादी 6 महीने पहले शरई कानून के मुताबिक कर दी है और वो इस वक्त हामला है। क्या तुमने सजाद से शादी की है?
جی ہاں۔ قریبی رشتہ دار ہے، یعنی تم اس نکاح سے راضی ہو؟ جی ہاں، کیونکہ اس نے شادی کے لیے کم سے کم عمر کے قانون کی پابندی نہیں کی ہے تو شاید اس کے والد اور اس کے خاوند کو 2 سال کی قید سنائی جا سکتی ہے، مگر اس کے بدلے انہیں فقط $50 جرمانہ کیا گیا ہے۔ یہ قانون ججوں نے ترک کر رکھا ہے اور وہ اس معاملہ میں انتہائی سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ واللہ نابالغ لڑکی کا نکاح اس کے کسی فائدہ یا مصلحت کے لیے ہوتا ہے، کبھی خاندانی مصلحت کار فرما ہوتی ہے، کیونکہ لڑکی خود اس کی رغبت رکھتی ہے اور اس پر متفق ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نکاح زندگی کی ایک حقیقت ہے۔ یہاں میں نے بہت سے باپوں کو قطار میں کھڑے دیکھا جو جج کے سامنے اپنی بچیوں کے نکاح کرانے کا انتظار کر رہے تھے۔ سامی اکابی اپنی 14 سالہ بیٹی کے ساتھ یہاں موجود ہے، وہ اس کا چہرہ نہیں دکھانا چاہتا۔ کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی بیٹی نکاح کے لیے تیار ہے؟ جی ہاں، ہمارے نوجوان لڑکے 18 سال کی عمر کی لڑکی میں دلچسپی نہیں رکھتے جیسا کہ یہ نوجوان ہیں۔ وہ 13، 14 اور 15 سال کی لڑکی کو پسند کرتے ہیں۔ یہ عمر ہے، بڑی ہو تو کوئی نہیں دیکھتا، یہ تو اس کا نقصان ہے۔ کیا آپ اپنی گزشتہ زندگی میں کسی چیز کی کوئی کمی محسوس کرتی ہیں؟ جی ہاں، وہ ہے میرا بچپن۔ یہاں فیملی کورٹ کی ملازمہ دلہا اور دلہن کی عمر کا خیال کیے بغیر ہی نکاح کا اندراج کیے جا رہی تھی۔ تبارک، کیا تم اس شادی پر راضی ہو؟ جی ہاں۔ تمہاری پیدائش کب کی ہے؟ 2 اپریل 2004۔ تم تو ابھی نابالغہ ہو، تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ تم ابھی نابالغہ ہو؟ اس ملازمہ نے گزشتہ 6 ہفتوں میں 126 نو عمر بچیوں کے نکاح رجسٹرڈ کیے ہیں اور اس کا خیال ہے کہ ان میں تقریباً سب ہی کو طلاق ہوئی ہے۔ ان میں سے فقط 5 ہی نکاح کامیاب ہوئے ہیں، بقیہ 126 میں سے کوئی کامیاب نہیں ہے۔ یہ سب تو کامیاب نہیں ہوں گے، 126 کبھی نہیں۔ کیا خیال ہے جن بچیوں کو طلاق ہو جاتی ہے ان کا مستقبل کیا ہوتا ہے؟ ان کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، خاص طور پر جب بچی حاملہ ہو، تب وہ اس کے نان و نفقہ اور حقوق کے بارے میں متفکر ہوتے ہیں۔ اگر تم ایک طلاق شدہ عورت ہو تو تمہارا کوئی مستقبل نہیں ہے، تمہیں ایک داغدار شخصیت کے طور پر دیکھا جاتا ہے، پھر تم مذہبی رہنما کے سامنے انتہائی کمزور ترین ثابت ہوگی اور بے بس ہوگی۔ پھر وہ تمہارے کان میں سرگوشی کرے گا کہ اس کے پاس تمہاری مشکل کا حل موجود ہے، وہ اسے وقتی شادی کا نام دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ عورت کو ایک آدمی سے دوسرے کے پاس، دوسرے سے تیسرے کے پاس اور چوتھے کے پاس بھیجتے رہتے ہیں۔ پھر تمہیں خود ہی محسوس ہوگا کہ تم ایک طوائف بن چکی ہو۔ یہ مذہبی لبادہ میں سب کچھ ہوتا ہے۔ نکاح متع ہرگز عورت سے ایک کی قیمت اور تفصیل بتاتا ہے۔ وہ مجھے $20 میں مشورہ بھی دیتا ہے، میں ان میں سے کسی ایک کو چن لیتا ہوں۔ بہترین لڑکی $25,000 میں دستیاب ہوتی ہے۔ وہ اپنی فیس لیتا ہے۔ بہرحال یہ معاملہ بہت ہی جرأت والا ہے، وہ میرے دوستوں کی طرح ہے، لہذا یہ معاملہ بہت ہی سادہ ہے۔ اگر تم مجھ سے پوچھو کہ کیا میں اپنی بہن کو نکاح موطا کی اجازت دے دوں تو یقیناً جواب ہے نہیں، یقیناً نہیں۔ ہمارے پاس اس پائی ہے اور تم نے اس کی قیمت ادا کی ہے۔ کربلا میں شیخ سلوی نے بھی اسے مکمل طور پر مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ اس نے کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ بچی فقیر ہے، یتیم ہے، میں نے اس سے نکاح موطا کیا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ اس کے جنسی استحصال ہی کی ایک قسم ہے۔ یعنی تم نے اس کا استحصال کیا ہے؟ جی ہاں۔ نہیں، یہ ایک شرعی نکاح ہے۔ چند دنوں کے بعد ہمارے رپورٹر نے شیخ سے فون پر رابطہ کیا اور پوچھا کہ ان کے پاس نکاح متع کے لیے لڑکیاں دستیاب ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میرے شیخ محترم، کیا حال ہے آپ کا؟ یار ڈاکٹر، آپ کا کیا حال ہے؟ اگر میں نکاح متع کرنا چاہوں تو کیا آپ مجھے اس سلسلے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ یعنی تم نکاح متع کرنا چاہتے ہو؟ نکاح منقطع؟ جی ہاں، نکاح منقطع۔ یعنی یہ نکاح 2، 3، 5 دنوں یا 1 ماہ کے لیے ہوگا؟ جی ہاں۔ صحیح، میرے پاس بہترین لڑکیاں ہیں، خوبصورت ہیں اور وہ صرف اسی کام کے لیے ہیں، جیسا کہ میں انہیں فقط نکاح متع کے لیے ہی بھیجتا ہوں۔ صحیح ہے، یہ لڑکیاں $150 یا $200 کے عوض مہیا ہوں گی۔ یہ بہترین ہے۔ شیخ نے ہمارے رپورٹر کو بتایا کہ اس کے پاس بہت سی خوبصورت نوجوان لڑکیاں ہیں، وہ ان میں سے جسے چاہے پسند کر لے۔ وہ لڑکیاں تصاویر بھیجنا پسند نہیں کرتی ہیں، تم ان کو آمنے سامنے سے دیکھ لو
ایک پسند نہ آئے تو دوسری، دوسری نہیں تو تیسری. اس طرح تصاویر کا فائدہ نہیں ہے. یہ لڑکیاں بہترین اور انتہائی خوبصورت ہیں. شیخ نے ہمارے رپورٹر کو پیشکش کی کہ وہ اس کے ساتھ ایک گھر میں چلے جہاں اس کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنے کے لیے لڑکی موجود ہے. ہمارے لیے یہ ثبوت کافی تھا کہ وہ جنسی تعلقات قائم کرنے کے لیے لڑکیاں مہیا کرتا ہے، لہٰذا ہم موجود شادی دفاتر میں سے ہی ایک کے اندر کیا گیا. وہ عورتیں خوش قسمت ہیں جو ہماری پناہ گاہوں میں پہنچ جاتی ہیں، اور کچھ ہیں جن کی قسمت اچھی نہیں ہوتی. پھر ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ ان کا انجام طوائف بننا اور جسم فروشی ہے، اور وہ زیادہ دیر زندہ بھی نہیں رہ سکتی ہیں. میرا کہنا ہے کہ ان کی اوسط عمر 35 سال ہے. ہم نے ایسی کتنی عورتوں کو دیکھا ہے جو دریا کے پل سے کود کر خودکشی کر لیتی ہیں.